وٹ ڈو وی ہیو جس پہ ہم پرائڈ فیل کریں. ہاں ایک بات ہے کہ دین سے بڑی محبت ہے, عاشق رسول ہیں, وہ شاید آپ کلیم کر سکیں, لیکن واٹ از دی ڈیفینیشن آف عاشق رسول, یہ بھی ایک بات ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو عاشق رسول وہ ہے کہ جس کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولسٹکلی فالو کرتا ہے ہر میٹر میں. جب بات ہے انہیریٹنس دینے کی, وہاں پہ عاشق رسول پتہ نہیں کہاں جاتا ہے, خواتین کو انہیریٹنس دینے کی. جہاں پہ بات ہے کہ جائیداد تقسیم کرنے کی, وہاں پہ پتہ نہیں ہمارا عشق کہاں پہ جاتا ہے. یا جہاں پہ لڑائی جھگڑے آئیں, خاندانی لڑائی جھگڑے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا, اپنے بچوں کو بھی پوائزن کرنا, انہیں بھی روکنا رشتہ داروں سے ملنے, خود بھی نہ ملنا, جنریشنز کو پوائزن کر دینا کہ یہ غلط لوگ ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں, ان کے پاس نہیں جانا. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ چیز ہمارے کلچر میں اس طرح سمائی ہوئی ہے کہ اتنے پرابلمز ہیں, پتہ نہیں کیسے حل ہوں گے. آپ لوگوں نے ینگسٹرز جو ہیں, اگر شاید یہ اس بات کا ٹھیکہ لے کہ ہم ایسی فیملی اور ایسا کلچر ہم پروموٹ نہیں کریں گے, شاید پھر چینج آ سکے. ادروائز جو اس وقت حالات ہیں, اور ہم کلیم کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, تو یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے. اور یہ میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ڈیگریڈیشن کے لیے نہیں. ہمارے گھروں میں بلیم گیم بہت زیادہ ہے. بڑے بھائی کی غلطی پکڑ لی, باس جی, بہن کی غلطی پکڑ لی, فلانی کی غلطی, بلیم گیم چل رہی. باپ نے مجھے پڑھایا نہیں, باپ نے میرا کیریئر تباہ کر دیا ہے. میرے پاس آتے ہیں ینگسٹرز, باپ کو الزام دے رہے ہیں کہ ابا نے یہ کر دیا, ابا نے وہ کر دیا. بھئی اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ بلیم گیم سے نفرت کے علاوہ اور سیپریشن کے علاوہ اور کیا؟ شیطان تو خوش ہو رہا ہے. آپ کو اتنا نہیں پتا کہ تقدیر کا ایک کنسیپٹ ہے. باپ نے تو جو کیا سو کیا, لیکن کیا آپ کو اللہ کی تقدیر نہیں پتا؟ آپ کی تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا جو کرنٹلی آپ ہیں, تو آپ امپروو کریں. پاسٹ میں جانے کی کیا بات ہے؟ پاسٹ میں ہی رہنا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا. اور یہ ہماری ینگسٹرز میں انفارچونیٹلی ماں باپ کے خلاف بہت تیزی سے ایک رویہ ابھرا. یہ میرے لیے بہت ایک سائن آف کنسرن ہے. شاید اس لیے کیونکہ ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں احساس نہیں ہوتا انہوں نے بات کیا کی اور انہوں نے کیا کیوس مچا دیا. ہمارے ینگسٹرز کو سینس آف محرومی دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر بہت بڑی محرومی ہے, اور وہ اس طرح دلائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس کا ایج گروپ ہے, جس جنریشن کے وہ ہیں, ان کی اس طرح سے ایجوکیشن نہیں ہوئی پیرنٹنگ کی. یہ بات ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ بجائے کہ انہیں بلیم کرنے کے, انہیں تانے دینے کے, ان سے نفرت کرنے کے کہ یہ میرے ساتھ کبھی لونگلی بات نہیں کی. ریسنٹلی میرے پاس ایک ینگسٹر, انہوں نے کہا میرے ابا نے آج تک میرے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, گلے نہیں ملے, مجھے چوما نہیں. میں نے کہا کہ فیس دیتے ہیں آپ کی یونیورسٹی کی؟ بالکل دیتے ہیں. یہ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. تو پھر کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے آج تک شفقت سے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک کچھ لوگ کی سوچ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ ذرا ڈسٹنس رکھو, ایک پرانی سوچ ہے. یو کین آرگیو, ایک بوسیدہ سوچ ہے, پرانی سوچ ہے, لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ باپ کو ڈسلائک کرنا شروع کر دیا. اس لیے ہمیں ایک بیلنس ویو دینا چاہیے. بہت سی چیزیں ان کی ہمارے سے مختلف ہیں, لیکن سٹل وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. ان کا پیار کرنے کا طریقہ شاید کچھ اور ہو. اگر انہوں نے زبردستی ہم پہ کوئی ڈیسیجنز تھوپے ہیں تو اس میں بھی میں ان کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا. بس ایک کلچرل چیز ہے, ریٹ ریس لگی ہوئی تھی, پیرنٹس کو کچھ انسیکیورٹیز تھیں, ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا. شاید اس انسیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے آپ پہ کوئی ڈیسیجنز تھوپ دیے, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یہ کرو وہ کرو, پڑھایا آپ کو زبردستی, آپ کی اتنی چوائس نہیں تھی, وغیرہ وغیرہ. ان پہ جو پریشرز تھے ان کو بھی سمجھیں, وہ جس کلچر کا حصہ تھے اس بات کو بھی سمجھیں. اوکے, لیکن یہ کہ آئی ایکسیپٹ کہ کچھ پیرنٹس بہت ٹاکسک ہوتے ہیں, اسپیشلی بچوں کی پرسنالٹی خراب کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن سٹل میں ایک بیلنس بات کروں گا کہ آپ نفرت کرنے کی بجائے پیرنٹس کے ساتھ احسان کے ساتھ ہی چلیں اس اینڈ پہ. ہاں, پیرنٹس کی بھی اصلاح ہونے والی ہے, یہ بات اپنی جگہ درست ہے. اب ہو یہ سکتا ہے کہ آپ ایسے نہ بنیں, سیدھی سی بات. آپ ایک اچھے بیلنس قسم کی پیرنٹنگ, آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب ہے, آپ لرن کر سکتے ہیں پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے, اچھی پیرنٹنگ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کریں آپ. پاسٹ پر رونا اور پیرنٹس کے خلاف ہونا, یہ اس کو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا. آپ ان کی خدمت ہی کریں, اور آپ جو ہے ان کو بس سپوز اگر بہت زیادتی بھی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو معاف کرنا تو ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے. تو پیرنٹس تو پھر عام آدمی سے تو ظاہر ہے بہت بڑھ کر ہیں. اوکے, تو اپنے اندر ایک جذبہ رکھیں ان کے ساتھ چلنے کا, انہیں معاف کرنے کا, اور سینس آف محرومی کوشش کریں اپنے اندر نہ لے کر. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا میں کال آپ کو سنا چکا ہوں
کہ I have never touched plain or woven silk softer than the palm of Rasulullah, and nor have I smelt a perfume more pleasant than the fragrance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس بتاتی ہیں فیملی کے ساتھ. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم did not hit anyone at all. نبی نے آج تک کسی کو ہٹ نہیں کیا، چاہے وہ بچہ ہو، عورت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی سرونٹ کو. Moreover, he never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something prohibited by Allah. کبھی بھی اپنی ذاتی ریونج کسی سے نہیں لیا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور تمام انبیاء کی یہ بات ہوتی ہے. یہ احسان سے بھی بڑا لیول ہے اتقان کا. 3-4 رویے ہیں قرآن میں مینشنڈ. ایک ہے ظلم. ظلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ظلم یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے آگے سے 2 مار دی، یہ ظلم ہے. عدل یہ ہے کہ اس نے 1 مارا، آپ نے بھی 1 لگا دی، کیونکہ ظاہر ہے اسلام میں عدل کا بھی کنسیپٹ ہے، آئی فار این آئی. احسان یہ ہے کہ آپ نے اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے. اتقان کا لیول یہ ہے، اتقان کہتے ہیں پرفیکشن کو. اتقان ایک آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق پرفیکشن میں کیا، اس میں یہ روٹ ورڈ ہے، اتقان کا جو روٹ ورڈ ہے. اتقان سے مراد ہے کہ اگلے نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، آپ نے نہ صرف خاموشی اختیار کر لی ہے بلکہ آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ خیر ہے، آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، سب خیریت تو ہے. یہ اتقان کا لیول ہے، اور یہ ہر عام آدمی کا نہیں ہوتا ہے، یہ انبیاء کی نشانی ہے. جوز اکثر اسی بات سے اسلام قبول کرتے تھے، وہ چیک کرتے تھے رسول اللہ کو، ٹیسٹ کرتے تھے باقاعدہ. آ کر ایک بہت بڑی سخت بات بولتے تھے اور اس کے بعد دیکھتے تھے اب یہ رپلائی کیا کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رپلائی سن کے وہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ یس یہ نبی ہے، کیونکہ یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے. لیکن ہمیں بھی اس چیز کو چیز کرنا ہے، اتقان کے لیول کو. He never took revenge for any bad anyone did to him unless the person did something. Yes, جہاں دین کی بات آئی وہاں غیرت دکھانی پڑتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے پرسنل ایگو اور پرسنل ریونج اور پرسنل انسیکیورٹیز اور رویوں کی جو دلیل ہے وہ دیتے ہیں کہ جی دین کے لیے غیرت ہے. یہ دین کے لیے غیرت نہیں، آپ کی پرسنل ایگو ہے یا آپ کا پرسنل ریونج ہے، جو آپ دوسروں کو ہٹ کر رہے ہو بیٹھ کے، اور جو دوسروں کے خلاف آپ ویڈیوز نکال رہے ہو. اگین کسی ایک طرف کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہی چل رہا ہے امت میں آج کل، یہی چل رہا ہے. اینی وے کبھی کبھی رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہیں، کسی کو رد کیسے کرنا ہے. کوئی ظاہر ہے فتنہ پھیلا رہا ہے تو اس کو رد کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے ایک الگ مینرز ہیں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس ود ہز سرونٹس. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں I served the messenger of Allah for 10 years. By Allah, he never once said uff to me. He never once said uff to me. کہ اوہو یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یا اف. اب یہ بھی بہت مشکل ہے، لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے نبی نے آج تک مجھے اف نہیں کہا. انس بن مالک سے ایک اور روایت مروی ہے، صحیح حدیث. انس بن مالک کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یہ کرو، اور انس بن مالک نے کہا میں نے نہیں کرنا، اور انس بن مالک باہر چلے گئے اور جا کے بچوں سے کھیلنے لگ گئے. اب کوئی اور ہوتا وہ یہاں کیا کرتا ہے اپنے غلام کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیچھے سے حق کیا اور کہا کہ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا. تو انس بن مالک کہتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. دیکھیں طریقہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. غلام کو حق کیا پیچھے سے آ کے کہ بیٹے کھیل رہے ہو، میں نے تمہیں کام کہا تھا. تو انہوں نے کہا جی جی میں کرتا ہوں. Moreover, he never said to me concerning something, why did you not do it this way, or why did you do it this way. کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی. اب کچھ لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نہیں آج کل غلاموں سے ایسے بات نہ کرو تو کام نہیں کرتے. I disagree with it. میرے انڈر بہت سا عملہ ہے اسکول میں جس سے میں کام لیتا ہوں. میں نے کئی پوزیشنز ایسی نبھائیں جس میں میرے انڈر بہت سے لوگ رہے. میرے گھر میں میڈس موجود ہیں. I totally disagree with it. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ نرمی سے اور جینٹلنس سے بات کریں گے تو بگڑیں گے.